إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله
يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيقي ورفيقي يعني في الجنة عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفر بئر روما فله الجنة فحفرها عثمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش الأسرة فله الجنة فجهزها عثمان. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر تاریخ اسلام کی سب سے بڑے حکمران اور تاریخ اسلام میں سب سے دردناک المناک شہادت کا رتبہ پانے والے حافظ قرآن کاتب وحی ذی النورین کا لقب پانے والے نبی کریم علیہ السلام کے طہری داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند گزارشات کی تھی. آج بھی انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے انہی کا ذکر ہوگا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ اسلام میں سب سے بڑے حکمران ہونے کا اعزاز حاصل ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی بہت سارے علاقے ان کے دور میں فتح یاب ہوئے. مکمل ایران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے دور میں فتح ہوا. فتوحات کا عالم یہ تھا کہ وہ جنرل کہ جس نے سمندر کے پانی میں گھوڑا کھڑا کر کے سمندر کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آگے پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، اگر
خشکی کا کوئی علاقہ نظر میں آ جاتا تو آج وہاں بھی اللہ کی توحید کا پرچار کر کے دائرہ اسلام میں اس کو بھی داخل کر لیا جاتا۔ یہ جرنیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے گورنر تھے، جرنیل تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کہ جو چوتھے نمبر پر مردوں میں سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے والے ہیں، صحابہ میں مقام ایسا کہ آسمان کے نورانی فرشتے بھی آپ سے حیا محسوس کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ میں سے سب سے باحیا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا۔ حضرت عمر فاروق جب زخمی ہوتے ہیں اور زخموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو اپنی شہادت کا یقینی علم ہو جاتا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بعد خلافت کے لیے 6 ناموں کا انتخاب کرتے ہیں اور کمال دیانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے عزیز کو 7ویں نمبر پر شامل نہیں کرتے۔ صرف 6 صحابہ کرام جو جناب عمر کی نظر میں جن میں سے ہر کوئی خلافت کا اہل تھا، مگر کسی ایک کو نامزد کرنے کی بجائے صحابہ کرام کی رائے پہ یہ معاملہ چھوڑ دیا کہ میرے بعد ان 6 میں سے جس پہ صحابہ کرام متفق ہو جائیں اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔ ان 6 میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید شامل ہیں۔ تو ان 6 میں سے 3 صحابہ 3 کے حق میں، حضرت زبیر حضرت علی کے حق میں، حضرت سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں، حضرت طلحہ حضرت عثمان کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے ان تینوں نے نامزد کر دیا۔ اب ان تینوں میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فیصل بنا لیتی ہیں کہ میں صحابہ کرام کی مشاورت سے حضرت علی اور حضرت عثمان میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کر دوں گا، لہذا میں خود بھی دستبردار ہوتا ہوں۔ پھر حضرت علی اور حضرت عثمان سے بار بار علیحدہ ملاقاتوں کے بعد کبار صحابہ کرام سے کئی روز کی بار بار مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت عمر فاروق کے بعد نئے خلیفہ بنا کر ان کی بیعت کر لی جاتی ہے۔ یہ تمام جو صحابہ کرام سے سرزد ہوا اللہ کو یوں ہی منظور تھا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اشارے کنایے سے خلافت کی ترتیب بھی بتلا دی تھی، اور اللہ احکم الحاکمین جو غیب جاننے والے ہیں، اللہ احکم الحاکمین کو علم تھا
کہ ان چاروں خلفاء میں سے کس نے کب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو جو ان کی رخصت ہونے کی ترتیب تھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ترتیب کے حساب سے ان کو خلافت بھی عطا فرمائی۔ اللہ عالم الغیب، اللہ جانتے تھے کہ ان چاروں میں سے سب سے پہلے اس دنیا سے جناب صدیق رخصت ہوں گے، تو اللہ نے خلافت حضرت ابو بکر صدیق کو دلوائی۔ پھر اللہ کو علم تھا ان کے بعد جناب عمر اس دنیا سے رخصت ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کو خلافت دلوا دی۔ پھر اللہ کو علم تھا کہ اب حضرت عثمان حضرت علی سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان کی خلافت کے لیے اسباب پیدا کر دی۔ اگر حضرت علی پہلے خلیفہ بن جاتے تو تینوں خلفاء ان کی زندگی میں فوت ہو جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہیں، موت و حیات کے مالک ہیں، اللہ کو ان کی زندگی کا علم تھا، اللہ نے اس اعتبار سے ان کے خلافت کی ترتیب جو ہے وہ رکھی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کی موت و حیات کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ کیسے کیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد فرامین سے بھی یہی ترتیب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے زندگی میں کئی مرتبہ جو ہے وہ فرما دی تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یہ مقام ہے، آج بھی آپ اپنے اس دنیاوی سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس کے عہدے کی اہمیت سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہمارے معاشرہ میں، ہمارے ملک میں وزیر اعظم سے بھی زیادہ اپروچ، زیادہ اہمیت وہ چیف جسٹس کو دی جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر خلیفہ، ان کے دور کے قاضی القضات، قضات کے شعبے کو چلانے والے، اس وقت کے چیف جسٹس کا نام جناب علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت عمر فاروق وقت کے خلیفہ، مگر اس دور میں بھی چیف جسٹس کے عہدے پہ فائز کا نام جناب علی المرتضیٰ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی چیف جسٹس کا عہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اور ان صحابہ میں آپس میں کوئی عداوت اور کوئی دشمنی نہ تھی، سبھی ایک دوسرے سے بھائیوں سے بڑھ کر پیار اور محبت کرنے والے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی تربیت ایسی فرمائی تھی کہ یہ اپنے سگے رشتہ داروں سے زیادہ، خونی بھائیوں سے زیادہ مسلمانوں سے عقیدت اور پیار رکھنے والے تھے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسے ان کے پہلے دوروں میں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی ہی سے دشمنان اسلام نے ہر موقع پر، ہر موڑ پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں وحی کا نزول جاری تھا۔ اللہ ان یہودیوں کی، مشرکین کی سازشوں سے اپنے پیغمبر کو آگاہ فرما دیا کرتے تھے، مگر آپ کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اب غیر مسلموں نے بڑے احسن انداز میں اپنا کام سر انجام دیا کہ مسلمانوں میں مسلمان بن کر ایسے
شامل ہو گئے کہ مسلمان ان کو اپنے مسلمان بھائی سمجھ بیٹھے، حالانکہ وہ پکے مسلمان نہیں تھے، صرف اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا تھا۔ جناب صدیق کے دور میں بھی انہوں نے بہت سارے فتنے کھڑے کیے، اللہ کی توفیق سے حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ سے مل کر ان کا قلع کما کیا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں بھی انہوں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، حضرت عمر دور اندیشی کی بنا پر ان کی سازشوں کو کچلتے رہے۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی باحیا اور انتہائی نرم طبیعت سے فائدہ اٹھا کر ان سازشیوں کو سازش رچانے کا موقع مل گیا۔ عبداللہ بن سبا یہودی اور اس کے پیروکار اس کے تیار کردہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر پہلے ادوار میں تو صرف عقائد پہ حملہ ہوتا تھا، کبھی حضرت علی کی محبت میں ان کے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا جاتا، مشکل کشا ہونے کا دعویٰ کر دیا جاتا، کبھی کوئی فتنہ، حتیٰ کہ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے انہوں نے حج کا فائدہ اٹھا کر سارے جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کا رخ کرتے ہیں، اپنے ہم نوا جہاں جہاں تھے سب کو مکہ مدینہ میں جمع کر لیتے ہیں، اور پھر اپنی پلاننگ کے تحت حج کے بعد سارے مدینہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسی دلیلیں گھڑی جاتی ہیں کہ لوگوں کو باور کروایا جاتا ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کروایا جائے۔ لہذا ہم جو کام کر رہے ہیں یہ جہاد ہے، حالانکہ صحابہ کرام جانتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگائے گئے تمام الزامات من گھڑت ہیں، مگر ان کی پاور کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم طبیعت کی وجہ سے کہ ان کی سازشوں کو دیکھ کر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں محصور کر دیا گیا، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی کی اجازت نہیں، اور جو کنواں خریدا حضرت عثمان نے تھا اس سے پانی حضرت عثمان تک پہنچانے تک کی اجازت نہیں۔ 40 روز تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیت سے سحری کرتے ہیں، نیت سے افطاری کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اس کٹھن مرحلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پانی پہنچانے کی کوشش کی، بلوائیوں نے، باغیوں نے نیزہ مار کے مشکیزہ بھر دیا۔ حضرت حسن و حسین نے حضرت عثمان تک پانی پہنچانے کی کوشش کی کہ اتنے روز سے پانی کا قطرہ ان کے پاس موجود نہیں ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز، نہ پینے کے لیے پانی کا قطرہ۔ حضرت علی کے لختے جگر حضرت حسن و حسین جناب عثمان غنی تک پانی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو بھی روکا جاتا ہے، وہ آگے سے مزاحمت کرتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، ان کی آواز جناب عثمان کے کانوں تک پہنچتی ہے، دروازے کے سراغ سے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کے لختے جگر حضرت حسن و حسین
مجھ تک پانی پہنچانے کی کوشش میں بحث تکرار کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، ان کو آگے آنے سے روکا جا رہا ہے، وہیں سے بلند آواز سے جناب عثمان حضرت حسن و حسین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، میں تمہیں تمہارے نانا کے رب کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تم ان کی بات مان لو، میرے تک پانی پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ مزاحمت نہ کرو۔ حضرت عثمان غنی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرتے ہیں کہ امیر المومنین اس وقت بھی اس مدینہ شہر میں 700 کے قریب صحابہ کرام موجود ہیں جو آپ کے اشارے پہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، بس مجھے انہوں نے آپ کی اجازت کے لیے بھیجا ہے کہ آپ وقت کے امیر ہیں، آپ اجازت دیں ہم ان باغیوں سے جہاد کرتے ہیں۔ نرم طبیعت کی بنا پر، نرم مزاجی کی بنا پر جناب عثمان جواب دیتے ہیں کہ ابو ہریرہ، میں اپنے دفاع کے لیے پیغمبر کے شہر کو خون سے رنگین نہیں کر سکتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے اسرار پہ جواب دیتے ہیں کہ آج امت محمدیہ میں سے میرے عثمان کا سب سے بڑا خیر خواہ وہ ہوگا جو اپنے ہاتھ کو اور اپنے ہتھیار کو روکے رکھے گا، وہ استعمال نہیں کرے گا، ان سے نہیں الجھے گا، وہ عثمان کا سب سے زیادہ جو ہے وہ محبت کا حقدار ہے، محبت کرنے والا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عثمان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ شام چلیں، وہاں سے احکامات جاری کرتے رہیں، مدینہ کے حالات درست نہیں ہیں تو آپ میرے ساتھ شام آ جائیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ پیغمبر کے شہر سے دور جانا مجھ عثمان کو گوارا نہیں، لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس درخواست کو بھی جو ہے وہ قبول نہیں کیا، صحابہ کرام کو بھی مزاحمت سے روک دیا۔ 40 روز تک سحری اور افطاری نیت سے کرنے والے بالآخر جو پیشین گوئی پیغمبر نے اپنی زندگی میں فرمائی تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو بکر، عمر و عثمان احد پہاڑ پہ موجود تھے، کائنات کی برگزیدہ ہستیوں کو احد پہاڑ نے اپنے اوپر پا کے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا، پیغمبر نے ایڑی مبارک مار کے کہا تھا کہ ٹھہر جا، تو جانتا ہے کہ اس وقت تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں حضرت عمر و عثمان کو شہادت کی پیشین گوئی فرما دی تھی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام اپنے بعد آنے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس سے ایک آدمی جس نے اپنے سر پہ کپڑا رکھا ہوا تھا وہ گزرا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نقاب پوش، یہ بھی جو ہے اس کے خلاف بھی بغاوت ہوگی، یہ بھی شہید کیا جائے گا، اس کو آزمائش سے دوچار کیا جائے گا۔ تو جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے غور سے دیکھا تو وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں جاتے ہیں، جناب ابو بکر کو اندر داخلے کی اجازت بھی دی، ساتھ جنت کی خوشخبری بھی، عمر آئے ان کو بھی جنت کی خوشخبری اور ساتھ اجازت، جناب عثمان کی باری فرمایا کہ ان کو آزمائش سے دوچار کیا جائے گا، مصیبت کے بعد ان کے لیے بھی جنت کی ان کو خوشخبری سنا دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح 40 روز کے محاصرے کے ساتھ کہ کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں،
صرف تلاوت قرآن ہی سے اپنی بھوک پیاس مٹاتے ہیں۔ 40 روز گزر گئے، صحابہ کرام آپ کے دفاع کے لیے تیار، حتیٰ کہ حضرت علی نے اپنے لخت جگر حضرت حسن و حسین کو جناب عثمان کے دفاع کے لیے آپ کے دروازے پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کیا ہوا تھا کہ میرے بھائی عثمان کی تم نے حفاظت کرنی ہے، مگر بلوائیوں نے 4 آدمی دوسری سائڈ سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ جناب عثمان کی داڑھی کی توہین کی جاتی ہے، روزے کی حالت میں ہیں، اور اسی رات روزے کی سحری سے پہلے اپنی زوجہ محترمہ کو فرماتے ہیں کہ آج خواب میں نبی کریم علیہ السلام نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ عثمان آج ہمارے ساتھ روزہ افطار کرنا۔ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ضرب لگا کے آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ گود میں قرآن ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے۔ آخری الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، خون قرآن پہ چھینٹے اسی آیت کریمہ پہ جا کے رک جاتے ہیں، امت کے اجتماع کی اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آخری لمحات میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کرتے، اللہ امت محمدیہ کو ایک جگہ یکجا کر دے، جمع کر دے، ان میں اتفاق پیدا فرما دے۔ اس انداز میں تاریخ اسلام کے سب سے بڑے حکمران کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا جاتا ہے۔ 2 دن تک لاش میں غور و کفن پڑی رہی۔ تیسری رات چند صحابہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کفن دفن کا اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت جبیر بن مطعم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ 17 صحابہ کرام رات کی تاریکی میں چھپ کر نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اور تدفین کے بعد قبر کا نشان تک مٹا دیتے ہیں کہ اس نشاندہی سے کہیں لاش کو دوبارہ نکال کے بے حرمتی نہ کی جائے۔ یہ دفن جس کو کر کے قبر کا نشان بھی مٹایا جا رہا ہے، یہ تاریخ اسلام کا وہ سب سے بڑا حکمران ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، ایک کے بعد دوسری میں جناب عثمان کے نکاح میں دے دیتا، جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا تھا آج کے بعد کوئی غلطی بھی جناب عثمان کو نقصان نہیں دے سکتی، جنت سے محروم نہیں کر سکتی۔ اس طریقے اسلام کے سب سے بڑے حکمران کو اس انداز میں جو ہے وہ دفن کیا گیا کہ قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جناب عثمان کی سیرت، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، حالات کیسے بھی ہوں، نہ اسلام سے تعلق ختم ہو، نہ قرآن سے تعلق ختم ہو، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، محاصرہ ہے، کسی وقت بھی شہید کر دیا جاتا، مگر جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اللہ سے لو لگا کے روزے کی حالت میں اور قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں، جس قرآن کو ہم نے صرف مردے بخشانے کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ قرآن سے تعلق جناب عثمان کا ایسا تھا کہ ایک ہفتے میں مکمل قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو دیکھ کر اللہ ان صحابہ سے راضی ہوا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے، ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، تو اللہ نے ہمیں بھی یہی کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ تمہارا عقیدہ، عمل اور ایمان اگر صحابہ جیسا ہو جائے گا تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام صحابہ سے عقیدت، پیار اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد